بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے یورک ایسڈ۔ یہ میں نے لیکچر 159 بنایا تھا، ڈاکٹر ڈیوڈ کی نئی بک آئی تھی ان دنوں، اور ان کی تھیوری یہ تھی کہ فرکٹوز، پروٹین اور الکوہول بڑی سورس ہے یورک ایسڈ کے۔ تو اس میں ابھی کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، میں ان کے بارے میں باقی یہ لیکچر آپ ڈیٹیل میں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ تھیوری وہی ہے کہ 70% یورک ایسڈ ہمارے باڈی کے جو سیل ڈیڈ ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 70-80 ٹریلین سیل ہیں ہمارے جسم میں ٹوٹل، اور ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ 1-1.5 ٹریلین ہر مہینے ڈیڈ ہوتے ہیں اور دوبارہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہر ہفتے ہوتے ہیں۔ ان کے جو سیل نیوکلیر ڈی این اے سے 70% 4 ملی گرام یورک ایسڈ ڈیلی بنتا ہے ہماری باڈی میں، اور باقی جو 30% ہے وہ ہم ڈائٹ سے لیتے ہیں، اور ڈائٹ میں جو 30% ہے اس کا 20% ٹوٹل کا وہ گلوکوز اور فرکٹوز سے آتا ہے۔ پہلے فرکٹوز تھا، گلوکوز بھی آ گیا۔ باقی ڈائٹ میٹ اور دالیں اس سے ہم 10% لیتے ہیں۔ یہ گوشت صرف بدنام رہا ہے ساری عمر، غلط سائنس تھی۔ تو ہمارا 30% آپ اپنی پوری کوشش کر کے کم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کم نہیں کر سکتے۔ 4-5 ملی گرام تو بنے گا ہی ہر حال میں، یہ چیز سمجھ لینا آپ، یہ بہت امپورٹنٹ۔ اور یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے، کیونکہ یہ اینڈ پروڈکٹ ہے، ویسٹ پروڈکٹ ہے، اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا بنا ہے اتنا نکلتا رہے تو باڈی میں مینٹین رہتا ہے۔ یہ دوسرا بھی جو سب سے امپورٹنٹ تھیوری آ گئی ہے کہ فرکٹوز یورک ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے اور گلوکوز یورک ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے پوئیول پاتھ وے، اور 90% یورین میں نکلتا ہے، 10% جو ہوتا ہے وہ جو ہضم نہیں ہوتا وہ فیسز میں نکل جاتا ہے۔ تو فارمیشن اور ایکسکریشن برابر رہے گی تو کوئی نقصان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو زیادہ اتنی اہمیت اس سے مل گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے انفلیمیشن بڑھتی ہے، انفلیمیشن کاز کرتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، شوگر بڑھتی ہے، انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، فیٹ پروڈکشن بڑھتی ہے اور فیٹ برننگ رک جاتی ہے، کیٹو میں آپ نہیں جا سکتے۔ یہ اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں جس کے بارے میں بھی ریسرچ آ رہی ہے۔ پیورین ہوتا ہے، جیسے ہم گوشت وغیرہ میں ہمارے اوپر ساری عمر کہتے رہے، اس سے وہ کنورٹ ہوتا ہے یورک ایسڈ میں، اور 70% یہی ہے۔ جیسے آپ کھاتے ہیں 10 سے 15% ہے جو گوشت موشت سب سے لیتے ہیں، باقی کوئی کہتا ہے 80-85% جو ہے وہ اندر ہی بنتا ہے جسم میں یورک ایسڈ۔ یہ تھیوریاں بہت پاپولر ہیں۔ ابھی ہمیں ساری عمر گوشت منع کرتے رہے، چکن وائٹ میٹ، یہ دیکھیں گوشت میں 64 ہے پیورین جس سے یورک ایسڈ بنتا ہے، اور جو چکن بریسٹ ہے اس میں 101 ہے۔ یہ اب دیکھتے سائنس ایسے تبدیل ہوتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے ساری۔ اچھا، دوسرا جب ہم گوشت وغیرہ پکاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پیورین جو ہے پانی میں بوائلنگ سے کم ہو جاتی ہے، کوکنگ سے، اور بالکل نہ ہونے کے برابر ایفیکٹ رہتا ہے اس کا، اس لیے بھی یہ جو گوشت ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، دالیں، لیگیوم، لوبیا، سبزیاں، کولی فلاور، پالک، بند گوبھی، پھول گوبھی، مشروم، یہ مٹر، اور یہ جتنے چنے ہیں سارے، وہ اس سے بھی، ان میں بھی پیورین ہے، یہ بھی یورک ایسڈ کاز کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جتنا ہمارے کھانے ہیں، دیسی کھانے جتنے ہیں، دالیں، روٹی، چاول، یہ سب گلوکوز ہے، سب جا کے کنورٹ ہوگا یورک ایسڈ میں، یاد رکھنا۔ یہ پاتھ وے ہے، گلوکوز سیل میں جائے گا، اس سے کنورٹ ہو رہا ہے فرکٹوز، اور فرکٹوز کنورٹ ہو جاتا ہے فوراً جا کے یورک ایسڈ میں۔ یہ جو گاؤٹ ہے اس کے بارے میں بھی 90% لوگوں کو جن کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف 10% کو ہوتا ہے۔ اور یہ پاؤں کے انگوٹھے میں کیوں ہوتا ہے، باقی جان میں کیوں ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، اس لیے یہ تھیوری ابھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو گاؤٹ اٹیک لیے بیسٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں لو کارب یا کیٹو یا کارنیور ڈائٹ۔ یہ کنبیری کی ریسرچ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نارمل یورک ایسڈ کرسٹل جو ہے نا وہ گاؤٹ کاز کرتے ہیں، پین کاز کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایسیڈیٹی کم ہو جائے، پانی کم پئیں تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹ کو جیسے ہمارے یہاں ڈائٹ کھا رہے ہیں جتنے لوکل ہیں، سب کو یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوتا ہے، جتنے روٹی چاول کھانے والے ہیں، سبزیاں دالیں، اس کا گوشت سے زیادہ ان میں، یہ یاد رکھنا۔ تو مین سورس ڈاکٹر بیکمین کے مطابق بھی فرکٹوز ہے۔ فرکٹوز کس میں ہے، چینی میں 50% فرکٹوز ہے، جتنے ہمارے جوسز آ رہے ہیں سارے فرکٹوز، اور فروٹ سارا فرکٹوز ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ کیٹو ڈائٹ ہے، اس میں کیٹون بڑھتے ہیں، کیٹون اینٹی انفلیمیٹری ہیں، یہ یاد رکھنا، اور انسولین جب لو ہوتی ہے تو تب ہوتا ہے، اس لیے جب آپ کیٹوسس میں ہوتے ہیں، کیٹو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، تو یورک ایسڈ بڑھتا کیوں ہے کہ کڈنی سے کیٹون اس کو نکلنے نہیں دیتے، کیٹون جلدی نکلتے ہیں، یورک ایسڈ رک جاتا ہے، تھوڑا بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے وہ ڈینجرس نہیں ہے۔ کیٹون کے ہوتے ہوئے انفلیمیشن نہیں کاز کرے گا یورک ایسڈ۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا لوگوں میں جن کا یورک ایسڈ 7 تک تھا، کیٹو ڈائٹ پہ تھے لیکن کیٹون 1+ تھے، تو ان کا CRP کم تھا، ESR کم تھا، اس چیز کا مطلب اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ یورک ایسڈ از انفلیمیشن کاز نہیں کر سکتا کیٹون کے ہوتے ہوئے، یہ تھیوری نئی جو ثابت ہو گئی ہے۔ دوسرا یورک ایسڈ ہے سب سے زیادہ جو ہمارے لو کاربوہائیڈریٹ ہم کھا رہے ہیں
ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان بیچارے گوشت کہاں کھاتے ہیں, وہ دالیں کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, لوبیا کھاتے ہیں یا چاول, یہ چیزیں کھاتے ہیں. اس سے آتی ہے انسولین جب آتی ہے تو انفلیمیشن, پھر سیرامائڈ لپڈ میں کنورٹ ہوتا ہے, اور یہ سارا پروسیس یورک ایسڈ ورس ہوتا ہے جب آپ ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ ہوں. اگر آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں, کارنیور ڈائٹ پہ ہیں, کیٹون آ رہے ہیں, تو یورک ایسڈ آپ کو نقصان نہیں دے گا, بے فکر ہو جائیں. یہ ریسرچ آ رہی ہے. دوسری وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیمیشن پاتھوے کا ایکٹیویٹ ہے NLRP3 یورک کیٹون, اس کو بلاک کر دیتا ہے. یہ انفلیمیشن کاز کرتا ہے, یورک ایسڈ اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. تو جب کیٹون آتے ہیں تو اس پاتھوے کو بلاک کرتے ہیں, تو انسولین کم ہو جاتی ہے, انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے. تو نارمل رینج ابھی جو ریسنٹلی رکھی ہے انہوں نے, ڈاکٹر ڈیوڈ نے, وہ 5.5 ملی گرام ہے. کیٹو میں 7.5 تک بھی وہ کہتا ہے کوئی افیکٹ نہیں آئے گا, کیونکہ کیٹون 1+ یا 2+ آ رہے ہیں. کیٹون چیک کرنے کا طریقہ وہ اسٹکس آتی ہیں یورین کی, سب سے آسان ہوئی ہے. بلڈ والی تو یہاں آ نہیں رہی آج کل, تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کیٹون آ رہے ہیں یا آپ صحیح کیٹو ڈائٹ پہ ہیں تو یورک ایسڈ کوئی نقصان نہیں دے گا, اس کو بھول جائیں, کچھ نہیں ہوگا اس کا. یہی اس کے رزلٹ ہے سارے کہ کیٹو ڈائٹ لیں گے, کیٹون آئیں گے, کیٹون اینٹی انفلیمیٹری ہیں, تو ہائی یورک ایسڈ جو ہے وہ نان ٹاکسک ہو جائے گا ان دا پریزنس آف کیٹون. اور انسولین بھی لو ہو جائے گی کیٹو ڈائٹ پہ. تو یہ دو چیزیں انفلیمیشن کاز کرتی ہیں, یورک ایسڈ اور ہائی انسولین. یہ تھیوری تھی سب سے زیادہ. پھر یورک ایسڈ کی جو کرسٹل ہیں وہ جب پی ایچ بڑا, بلڈ کا ایسیڈیٹی زیادہ ہو, پھر زیادہ کرسٹل بنتے ہیں, زیادہ جم جاتے ہیں, جوڑوں میں کرتے ہیں. اس لیے آپ کی جب آپ صحیح کاربوہائیڈریٹ نہیں لیں گے تو ایسیڈیٹی نہیں بڑھے گی جسم میں. کولڈ ٹھنڈا, جیسے ہاتھ ہیں, انگوٹھے, یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, اس لیے یہاں جلدی کرسٹل بنتے ہیں, جہاں اندر باڈی میں جو جوڑوں, بڑے جوڑوں میں کم ہوتے ہیں. اس کا یہ ایک تھیوری ہے اس کے بارے میں. ٹریٹمنٹ اس کے بہت آسان ہے, سب کو پتہ ہے, کیٹو ڈائٹ کریں یا کارنیور ڈائٹ کریں. سب سے زیادہ جب شروع میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو 10 دن 2 ہفتے کے لیے زیلورک 300 ملی گرام لے لیں, تاکہ جو پہلے بڑا جب تک کیٹون آئیں گے, کیٹون آنے میں 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں. اگر آپ لو کارب ڈائٹ پہ پھر تو ہفتے بعد ہی آ جائیں گے, نہیں تو پھر 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس لیے وہ آپ زیلورک لے سکتے ہیں. لیمن سالٹ واٹر 3 لیٹر روزانہ پئیں, اس سے کڈنی سٹون نہیں بنیں گے, اور لیمن سالٹ باڈی میں جا کے الکلائن ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھنا. تو 300 گرام بیف, مٹن, چکن ڈیلی آپ لے سکتے ہیں, صرف پانی بڑھا دیں, کوئی یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا. جوسز نہ لیں, شوگر نہ لیں, اور ویٹ ٹریننگ ایکسرسائز کریں, ایروبک ایکسرسائز کریں. یہ اس کے لیے بہترین ہے. کیٹو ڈائٹ اس کا یورک ایسڈ کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ سب وہی پرانی چیزیں, صرف نئی چیزیں 2 آئی ہیں کہ گلوکوز جو ہمارے کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں, اس کا ایک نئی تھیوری آئی ہے جو گلائسین ہے, یہ بھی یورک ایسڈ لو کرتی ہے. اور آپ دیکھیں میٹ میں 1.5 سے 2 گرام گلائسین ہے 100 گرام میں, سیڈز میں بھی ہے, چکن میں بھی ہے, سب میں ہے. اس لیے جو کارنیور ڈائٹ ہے, یہ ٹیبلٹس بھی آتے ہیں اس کے, یہ نئی تھیوری ابھی ثابت نہیں ہوئی. یہ سب تھیوری ہے کہ گلائسین جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کو یورک ایسڈ نہیں بڑھتا. یہ پرانی تھی, 50 سال پرانی تھیوری تھی, دیکھیں 46 میں. لیکن وہ کیونکہ مناپلی تھی کمپنیوں کی, اس لیے وہ گوشت کو بدنام کر کے ویگن ڈائٹ سپورٹ کی اور دوائیاں دینی پڑیں. یہ سارا بڑا لمبا اسکیم ہے, اس لیے آپ کو زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ڈاکٹر پالیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیڈ آئل لے رہے ہیں اور فرکٹوز لے رہے ہیں تو یہ زہر ہے آپ کے لیے. 2 چیزیں, آئل نہیں لینا اور فرکٹوز نہیں لینا, یہ 2 چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں اور سب سے ٹاکسک ہے. یہ لیکچر ہے, ڈفرینس ہے, سلی سے سن لیں. یہ بھی ریفرنس ہے اس کا, یہ ڈیوڈ کا ہے, 159 لیکچر اس میں سے لیا گیا تھا, سلی سے دیکھ لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.